یہ بتائیں کہ یہ بورڈ وغیرہ میں ٹاپ کرنا بہت بڑی چیز ہے یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے؟ یعنی زندگی میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ ٹاپ کرنا بہت بڑی چیز ہے یا کچھ آگے اس سے بڑا امتحان ہے؟ اس سے بڑے امتحان ہے زندگی کے. میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کبھی نہیں کہا کہ ٹاپ کریں. اچھا, کبھی بھی نہیں کہا. نہیں تو آپ ٹاپرز کو ترجیح نہیں دیتے کہ خود آپ ٹاپرز ہیں؟ آپ بتائیں 780 750 یا 800 پلس مارکس ہیں تو میں اس کو بہت موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یار بہترین مارکس ہیں. نہیں لیکن آپ کے آنکھوں کا تارا تو وہی ہوگا جو ٹاپر ہوگا. نہیں بالکل میں اس کو اکنالج کروں گا, اپریشیٹ کروں گا, لیکن میں زیادہ انکرج اور مجھے وہ لگتے ہیں کہ جو میڈیوکر ہیں. میڈیوکر آپ کے خیال میں زندگی میں زیادہ اچھی طرح فیس کر لیتے ہیں چیزوں کو؟ بالکل, ان ٹاپرز کی کیونکہ جو نسبت. ٹاپرز ہیں ان کو زندگی میں کوئی کام نہیں ہونا کہ 12-14 گھنٹے پڑھیں اور پڑھتے ہی رہیں. لیکن جو میڈیوکر ہے وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر دیکھ کے اپنی کوئی ریلیشنز. آپ کے اوپر تو آپ کے پاس فرمائشیں بھی آتی ہوں گی, والدین بھی آتے ہوں گے, فون بھی آتے ہوں گے, ہمارے بچے کو بتائیں کیسے ٹاپ کریں. بالکل آتے ہیں. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اگر آپ آگے سے کہیں گے کہ نہیں جی ٹاپ کرنا کہ بہت اچھی بات نہیں, میں والدین کو یہی کہوں گا کہ محنت کروائیں, محنت بچہ کرے اور وہ لکھے پڑھے خود اپنی مرضی سے. وہ کر گیا تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو آپ اس کے پیچھے نہ لگیں. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں نا وہ میں اب نام لیتا ہوں, میں نے ریسنٹلی بک پڑھی ہے دا سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک. مارک مینسن کی بک ہے, بیسٹ سیلنگ بک ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ان ریئلسٹکلی پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہم معاشرے میں اپنے نوجوانوں کو وہ پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ انکلکیٹ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ صبح اٹھیں تو امیر ہوں, رات کو اٹھیں تو آپ کے پاس گاڑی ہو, آپ ڈی سی لگے ہوں, آپ اے سی لگے ہوں, آپ فلاں لگے ہوں. لیکن ایکچوئل لائف ایسی نہیں ہے. فاسٹ فوڈ میں تو آپ کلک کریں تو آپ کو مل جائے گی فاسٹ فوڈ, لیکن سکسیس یا آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. وہ آپ کو اس طرح کے مسائل, سفرنگ, مشکلات, خزائیں, دھوپ, گرمیاں, سردیاں سب دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اس میں سے بھی بھاگ جائیں, کیونکہ بھاگ جائیں گے تو پھر بھاگ جائیں گے. اب اگر میں بھی بھاگ جاتا میرے پاس کیا آپشن تھے؟ میں بھی وہی پھر دوبارہ وہی کہیں کام کر رہا تھا. لیکن میں نے 15-20 ناکامیاں دیکھیں لیکن لگا رہا تو نکل آیا. آپ کو لوگوں نے کیش بھی کروایا ہوگا تب اس وقت؟ ظاہر ہے کیش تو کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, یہ ہمارا بچہ تھا, بھتیجا تھا. کبھی ایسا بھی ہوا رشتے دار بھی بنے, دوست بھی بنے, نئے رشتے دار بن گئے, کچھ بنا, نئے رشتے دار کچھ نہیں بنا. اچھا, پہلے کچھ نہیں تھا, بعد میں سارا کچھ. لیکن یہ بھی ہے کہ بہت اچھے لوگ بھی ملے, اچھے لوگ ہیں. اس میں یہ نہیں کہتا, لیکن مطلب دوست یا لوگ سائڈ پہ ہوتے گئے, خود ہی خزاں کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں, جڑ جاتے ہیں وہ کوئی نہیں. لیکن بہت اچھے دوست. آپ کی زندگی کا خواب کیا, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان کے لیے کچھ کیا جائے, ان کو امید, یقین اور ایمان دیا جائے. ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے جو کہ ایجوکیشن میں ایکسیل کریں. جس طرح اسپورٹس کو کیا جا رہا, اب آپ کو پتہ ہے سارا پیسہ اسپورٹس پہ لگایا جا رہا ہے, اور وہ بھی ایک اسپورٹس. اب باسکٹ بال ہے, کچھ اور جو اسپورٹس ہیں, ہاکی ہے یا اور, ان پہ نہیں لگا. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک پروفیشن پہ لگ رہا ہے نا, اسی طرح باقی پروفیشن اور ایجوکیشن پہ بھی. یا جیسے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ریونیو بہت سارا ہے لیکن ایجوکیشن کے لیے بہت کم ہے. تو اس طرح کے جو پروگرام اور انیشیٹوز دوبارہ انیشیٹ کیے جانے چاہیے جہاں پہ نوجوانوں کو مزید بہتر پلیٹ فارم دیا جائے. انعامات کی بجائے ان کو ایسا کوئی اسکل ان کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کچھ ایسا سکھایا جائے کہ وہ کل خود ہی اپنی زندگی میں اسٹیبل ہو جائیں, بجائے کہ وہ کسی امید, کسی آسرے, کسی نعرے پہ رہیں. اور میں اس میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے یہ چیز اب چاہیے گورنمنٹ کی طرف. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی اپرچونیٹیز ہوں کہ جہاں پہ میں خود ہی ایکسیل کر دوں اور خود ہی آگے اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکوں. گورنمنٹ سے کچھ نہیں چاہیے. زبردست. مجھے جاب مل گئی ہے, میں وہاں پہ اپنا سرو کر رہا ہوں. جتنا مجھے وہ دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے, میں اس میں رہتے ہوئے سرو کر رہا ہوں. اور الحمدللہ بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے پاکستان میں بھی بہتر بنایا, پاکستان سے باہر بھی بھیجا. بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں. اس وقت یہ شہباز شریف صاحب بھیجتے تھے لوگوں کو باہر. جی یہ وہی انیشیٹو تھا. جی اب نہیں, اب چونکہ پچھلے جو گورنمنٹ تھی حالانکہ وہ کچھ زیادہ ایجوکیشنسٹ تھے, ان سے امیدیں بھی زیادہ تھی. آپ کو پتہ ہے معاشرے کو یہ تھا کہ اب کچھ ریولوشن آئے گا, لیکن وہ دیکھیں نا ایجوکیشن میں اب اسکول سیکٹر میں 1,20,000 سیٹ خالی ہے. 2017 میں جو لاسٹ ٹائم شہباز صاحب کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں جن سکولز میں 1,20,000 کے راؤنڈ اباؤٹ فگرز جو ہیں ٹیچرز خالی ہیں, ان سکول میں اب کیسے آپ کہتے ہیں بہتر پرفارم کریں؟ ٹھیک ہے. اور ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. اسی طرح یہ انیشیٹوز بھی نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسی امید ہی نہیں نا دی گئی. وہ جو چلے پہلے پھر بھی کوئی امید تھی, اور ظاہر زندگی ایک
امید کا ہی نام ہے. تو آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے زندگی کی؟ اب میرے پاس اب سچ پوچھیں تو کوئی خواہش نہیں ہے. ہاں اتنی ہے کہ ایک پلیٹ فارم ملے جہاں پہ میں کچھ کر سکوں, لوگوں کے میں لیے اپنی کچھ کر سروسز دے سکوں. مجھے اس میں کوئی بینیفٹ نہیں چاہیے, مجھے اس میں کوئی لالچ نہیں, کوئی عہدہ یہ وہ. اللہ کا شکر ہے میں اپنی اس لائف میں بھی جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں, اور جو نہیں بھی وہ بھی کروں گا انشاءاللہ.